وسیلہ کا لفظ قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے، اور وسیلے کا لفظ جو ہے وہ ہمیں جو دعا سکھلائی گئی آذان کے بعد اس میں بھی آیا ہے۔ اس کے معنی میں مختلف جگہ جب یہ استعمال ہوا ہے تو الگ الگ جگہ الگ الگ معنی ہیں، اور بعض جگہ معنی میں الگ الگ مراد بھی متعین ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک اختلاف ہوا ہے۔ جو آذان کے بعد دعا ہے اس میں جو لفظ وسیلہ آیا ہے وہ جنت کا ایک مقام ہے جو ایک ہی شخصیت کے لیے ہے، اور ہماری اس دعا میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اللہ سے اس مقام وسیلہ کو طلب کرتے ہیں۔ تو وسیلہ جو ہمارے نزدیک دیکھیے اعمال کا وسیلہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ تقرب الہی اعمال کے ذریعے حاصل کیا جائے۔ توسل ایک لفظ ہے جو ہمارے یہاں اصطلاح میں وسیلہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ توسل کسی کے بزرگ کے پاس جا کر یا نبی کے پاس جا کر اسے دعا کے لیے کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، یہ بھی ایک وسیلے کی قسم ہے، اس میں بھی شاید کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ اسی دعا میں اگر آپ غیر نبی کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ کا ولی نیک آدمی ہے، ہمارے نزدیک انہیں بھی دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے، کرا لی جائے، کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ قسم وسیلے کی بھی درست ہے۔ اگر کی بزرگ ہے جو فوت ہو چکے ہیں، اگر ان کی قبر پر جا کر کے وسیلے کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا جائے تو ہمارے بزرگ اسے منع کرتے ہیں، لیکن حرام بھی نہیں کہتے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اطہر پر جا کر کے کوئی اپنے لیے دعا کرنے کا کہے تو ہمارے بزرگ اس کی اجازت دیتے ہیں، یہ وسیلہ بھی درست ہے۔ اور اگر اپنی دعا میں اپنے اعمال کا وسیلہ اللہ سے پیش کریں آپ کہ میرے یہ اعمال ہیں، میرے یہ حج میں نے کیا تھا، اس کی برکت سے میری مغفرت فرما دے، تو اپنے اعمال کا وسیلہ بھی ہمارے نزدیک دینا درست ہے۔ اور شخصیات کا، اگر کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں کچھ بزرگوں کا اس میں اختلاف ہے، مگر ہماری اکثریت جو ہے وہ اس وسیلے کو بھی جائز سمجھتی ہے۔ ہمارے سے مراد دیوبندی مکتب۔ ٹھیک ہے۔ آپ کے ہاں کیا معاملہ ہے؟ یعنی اگر حضرت عبداللہ شاہ غازی نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کے قرآن میں ذکر ہے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ مفتی صاحب نے تعریف کے لحاظ سے تو ٹھیک کہا کہ وسیلے کا معنی ذریعہ ہے، واسطہ ہے، اور کئی اقسام سے جائز ہوتا ہے اور کئی اقسام سے ناجائز بھی ہوتا ہے۔ اچھا جی ہاں، وسیلے کی ویسے تو 3 قسمیں ہیں جو ہم عموماً، ایک تو اللہ رب العزت کے نام سے وسیلہ پیش کرنا بالکل جائز ہے، جیسے اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوا بِهَا، کہ اللہ کے نام لے کے اللہ سے دعائیں کریں، جیسے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، اللہ تو ہمیں بخش دے، اللہ کا وسیلہ لے کے، اللہ تیرے غفار ہونے کا واسطہ، اللہ تیرے رحیم ہونے کا واسطہ، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اسی طریقے پر اگر بندہ کوئی نیک اور صالح بندہ ہے آپ کے سامنے ہے اور حیات ہے، موجود ہے، آپ اسے سمجھتے ہیں اللہ کا ولی ہے، اس کے پاس جا کے آپ دعا کروا سکتے ہیں، درخواست کر سکتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے صحیح بخاری کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے، ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا اللہ کے رسول ہلکت الاموال وتقطعت السبل فادعوا اللہ ان یغیثنا، اللہ کے رسول دعا کریں کہ بارش اور راستے کٹ چکے ہیں، اللہ کے رسول بارش کی بہت ضرورت ہے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے جمعے کے دوران ہی اور دعا کی اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، اللہ بارش چاہیے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغل کی سفیدی بھی نظر آ رہی تھی، اور آپ کے ابھی ہاتھ نیچے نہیں ہوئے تھے، اتنے میں چھوٹا سا بادل آیا، وہ پھیل گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ اللہ کے رسول تھے، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ طویل حدیث ہے، اگلے ہفتے پھر وہ آیا، پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی، پھر جمعے وہ آیا، اللہ کے رسول دعا کریں بس بارش رک جائے۔ تو زندہ آدمی ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے، پہنچا ہوا بندہ ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نیک متقی ہے، اس سے آپ درخواست کریں۔ اور تیسرا وسیلہ جو جائز وسیلہ ہے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ، جیسے ایک حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، بنی اسرائیل میں 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے، اور آپ نے سنا ہوگا، غار میں گئے، بارش آ رہی، اوپر سے چٹان گری، غار کا منہ بند کر دیا۔ اب تینوں کہنے لگے ہم اس چٹان سے، اس غار سے نہیں نکل سکتے۔
اللہ کہ ان ندعو، ہم اپنے آپ کو پیش کریں، اعمال صالح پیش کریں جو اخلاص کے ساتھ کیے، لوجہ اللہ کیے، لرضا اللہ کیے۔ اب ایک کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنا عمل یاد کرتا ہے جس میں موجود ہے کہ اللہ میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چرانے دور جاتا تھا، سب سے پہلے میری عادت تھی کہ ماں باپ کو دودھ کا پیالہ پیش کرتا، پھر بچوں کو پیش کرتا۔ ایک دن میں بہت دور چلا گیا، واپس آیا، ماں باپ سو چکے تھے، بچے بھوک سے بلک رہے تھے، میں نے دودھ کا پیالہ لیا اور ماں باپ کے سرانے کھڑا ہو گیا، حتیٰ اصبح، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک لابتغاء وجہک، اللہ اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے اللہ تو ہمیں اس مصیبت سے دور کر۔ مدعا یہ ہے، مفتی صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ مختصر کریں تو مدعا یہ ہے کہ اپنے نیک اعمال کا وسیلہ انہوں نے پیش کیا اور اللہ رب العزت نے نجات دی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر 30 بندے، کہیں لکھا 50 بندے بھی اس چٹان کو دھکا لگاتے ہل نہیں سکتی تھی، ان 3 آدمیوں نے وسیلہ پیش کیا، تو ایک نے اپنا وسیلہ پیش کیا، دوسرے نے وسیلہ پیش کیا، تیسرے نے پیش کیا، پھر دھکا لگایا، وہ چٹان دور ہو گئی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ جو عمل کیے ہوں مشکل اوقات میں ان کا وسیلہ بھی بزرگان دین کے مزاروں پر جا کر دعا مانگنا یہ وسیلہ میں جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ قبلہ توسل اللہ یا وسیلہ، جیسے مفتی صاحب نے اس کے آغاز میں بات کر دی ہے کہ التوسل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی ذات تک، اللہ کی بارگاہ میں رسائی کے لیے کسی واسطے یا ذریعے کو اختیار کرنا۔ اب یہ جو لفظ توسل ہے اس کو آگے کسی کی طرف بھی اضافت کر دیں تو اس کا معنی ہوگا، مثلا ایک بندہ کہتا ہے جی کہ التوسل الی رزق، یعنی رزق کو پانے کا ذریعہ، تو مطلق یہ ہے کہ یہ جو وسیلہ ہے یہ ایک ذریعہ ہے۔ مطلقاً وسیلے کا حکم خود بارگاہ رب العزت سے ملا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 35، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ اختیار کرو۔ وسیلے اور ذریعے کا، یا یہ جو ذریعہ اور وسیلہ ہے، اس کی ہمارے نزدیک یا ہمارے سامنے جو کچھ قرآن و حدیث کو ہم پڑھتے ہیں تو اس کی 3 قسمیں سامنے آتی ہیں۔ ایک ہے وسیلہ اعمال، ایک ہے وسیلہ ذوات، اور ایک ہے وسیلہ آثار۔ وسیلہ اعمال جیسے انہوں نے بیان کیا کہ اپنے نیک اعمال کا واسطہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا۔ وسیلہ ذوات کا مطلب ہے کہ مقدس ذاتوں کا، چاہے وہ نبی ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء ہوں، ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں واسطہ پیش کرنا۔ اور تیسرا توسل بالآثار، نیک مقدس مقامات کا یا مقدس چیزوں کا، مقدس جو ہے نا وقت کا واسطہ، یا اللہ یہ آج کی بابرکت رات کے واسطے، یا اللہ آج کی یہ جو تیرا کعبہ ہے، تیرے اس کعبے مقدس مقام کے واسطے، اس کو کہتے ہیں توسل بالآثار۔ ہمارے نزدیک جو قرآن و سنت کی جب ہم دیکھتے ہیں تشریح و ترجیح، تو یہ تینوں قسمیں، تینوں طرح کے توسل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا جائز ہیں اور ثابت ہیں۔ اور یہ جو توسل کا تصور ہے یہ پچھلی امتوں میں بھی تھا۔ مثلاً یہود کے لیے، اہل کتاب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی باتیں بیان کرتے ہو کہ فرماتا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ یستفتحون علی الذین کفروا، کہ جب یہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تھے تو مشرکین کے خلاف جب یہ جمع کرتے تھے تو اس وقت یہ رسول اللہ کا وسیلہ پیش کرتے تھے، کہتے تھے یا اللہ تجھے آخری آنے والے نبی کا، جیسا کہ تفصیل اس کی 20 سے زیادہ جو میں نے آج تھوڑا دیکھا ہے تو ان کتابوں کے اندر، ان تفاسیر میں موجود ہے کہ یہ بنو نذیر اور دیگر جو یہود مدینہ تھے ان کے لیے کہ وہ وسیلہ پیش کرتے تھے کہ یا اللہ تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا آخری نبی کا وسیلہ کہ تو ہماری یہ مدد فرما۔ فرمایا وہ جس کا وسیلہ پیش کرتے تھے اب جب وہ آئے تو کفروا بھی، اس کے منکر ہو گئے، کافر ہو گئے، تو ان کو یاد کروایا کہ اس وقت تم وسیلوں سے دعا کرتے تھے، اب میرے محبوب محمد کی اطاعت کرو گا۔ تو یہ وسیلہ ذات جو ہے نا یہ پہلے تھا۔ اور پھر یہ جو وسیلہ ذات ہے اس میں تو کچھ چیزیں انہوں نے بیان کر دیں کہ ان کو اعمال کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں، میرے خیال میں اس پہ ہمیں بحث کرنے، یہ دلیل لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہم آتے ہیں وسیلہ ذات کی طرف۔ تو وسیلہ ذات جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پیش کیا،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں، اور خود اللہ کے نبی نے یہ وسیلہ اپنے نام کا پیش کروایا، یعنی ان کی تعلیم ارشاد فرمائی. جس طرح سے کہ ترمذی شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ روایت واضح طور پر موجود ہے. حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پیارے صحابی ہیں. تو وہ آئے اور انہوں نے کچھ حضور کی بارگاہ میں دعا کے لیے عرض کی. تو پھر نابینا صحابی تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی، اور وہ دعا یہ ہے، اور ترمذی کے اندر یہ حدیث نمبر ہے 3578، ابن ماجہ 1385، اور حسن صحیح اس کا حکم لگایا امام ترمذی نے. اور وہ دعا یہ، اللہم انی اسألک و توجہ الیک بنبیک محمد، یا اللہ میں تیری بارگاہ کے اندر سوال کرتا ہوں اور متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد کے وسیلے سے. نبی الرحمہ، وہ محمد جو رحمت والے نبی ہیں. پھر آگے، یا محمد ہو انی اتوجہ بک الی ربی، اے اللہ کے نبی میں آپ کا وسیلہ دے کر اپنے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں اس حاجت کے اندر، تاکہ میری اس حاجت کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، پورا کر دے. اے میرے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا یہ وسیلہ میرے معاملے میں، میرے حق میں تو قبول فرما. اب یہ جو دعا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں حضور نے خود سکھائی، اور بعد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بعد از وصال رسول بھی اس کو پیش کرتے رہے.